بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کی اس ویڈیو میں آپ کو بتایا جائے گا کہ وہ کون سے 8 لوگ ہیں کہ اگر روزہ نہ رکھے تو انہیں کچھ بھی گناہ نہیں ہوگا، یعنی ان لوگوں کو رمضان میں روزہ نہ رکھنے پر چھوٹ ہے۔ ہر مسلمان مرد اور عورت جو بالغ ہو اور اپنے ہوش و حواس میں ہو، اس پر پورے رمضان کے روزے فرض ہیں، یعنی اس کے لیے پورے مہینے کے روزے رکھنا ضروری ہے، اور اگر وہ ان کی فرضیت سے انکار کرتا ہے تو وہ کافر ہے اور بلا وجہ روزہ چھوڑنا گناہ بھی ہے۔ لیکن کیا آپ جانتے ہیں کہ 8 لوگ ایسے بھی ہیں جنہیں رمضان کے مہینے میں روزہ نہ رکھنے کی چھوٹ ہے؟ یہ 8 لوگ رمضان کے مہینے میں روزے چھوڑ سکتے ہیں۔ نمبر 1، بیمار آدمی۔ سب سے پہلا انسان جو روزہ چھوڑ سکتا ہے وہ بیمار آدمی ہے۔ جو انسان سخت بیمار ہے تو ایسے انسان کے لیے روزہ نہ رکھنے کی چھوٹ ہے۔ اب یہ بھی جان لیجئے کہ ایسی کون سی بیماری ہے کہ جس میں روزہ نہ رکھنے کی چھوٹ ہے، اور وہ کون سی بیماری ہے کہ جس میں جان جانے کا خطرہ ہوتا ہے۔ تو اس بات کا ایسے پتہ چلتا ہے کہ اگر کوئی ماہر ڈاکٹر آپ کو یہ کہہ دے کہ اگر آپ بھوکے پیاسے رہے تو روزہ رکھنے سے آپ کی جان جانے کا خطرہ ہو سکتا ہے، یا پھر ڈاکٹر آپ سے یہ کہہ دے کہ اگر آپ نے روزہ رکھا تو آپ کی بیماری ٹھیک نہیں ہوگی یا آپ کی بیماری اور بڑھ جائے گی، تو ایسی صورت میں رمضان کے مہینے میں روزے چھوڑنا جائز ہے، لیکن اس کے بعد میں آپ نے یہ روزے پورے کرنے ہیں۔ جب اس کی یہ بیماری صحیح ہو جائے گی، لیکن کسی کو ایسی بیماری ہے کہ وہ کبھی ٹھیک ہی نہیں ہوئی اور اس کا آخری وقت قریب آ گیا، تو ایسے میں وہ اپنے گھر والوں کو وصیت کرے کہ میرے اتنے روزے چھوٹ گئے ہیں اور ان کا فدیہ ادا کریں، اور فدیہ یہ ہے کہ ہر ایک روزے کے بدلے ایک مسکین کو دونوں ٹائم پیٹ بھر کر کھانا کھلائیں۔ نمبر 2، حاملہ عورت۔ ایسی حاملہ عورت جس کے روزے رکھنے سے اس کے بچے کی جان کو خطرہ ہو، تو ایسی حاملہ عورت بھی رمضان کے روزے چھوڑ سکتی ہے، لیکن ایسی حاملہ عورت بھی اپنے روزوں کی قضا بعد میں پوری کرے گی۔ نمبر 3، ایسا شخص جو اپنی عمر کے آخری پڑاؤ میں پہنچ جائے، یعنی کوئی شخص بہت زیادہ بوڑھا ہو گیا اور وہ اپنے بڑھاپے کی وجہ سے اپنی جگہ سے اٹھ بھی نہیں سکتا، بیٹھ بھی نہیں سکتا، اور وہ بڑھاپے کی وجہ سے اتنا کمزور ہو گیا ہے کہ اس میں روزہ رکھنے کی بالکل بھی طاقت نہیں ہے، تو ایسا شخص بھی اگر رمضان کے مہینے میں روزے نہیں رکھے گا تو اس پر بھی کوئی گناہ نہیں ہوگا، لیکن ایسے شخص کے لیے فدیہ ادا کرنا ضروری ہے۔ اور پھر اگر ایسے شخص میں بعد میں اتنی طاقت آ جائے اور وہ اپنے آپ کو تندرست محسوس کرے تو اس کو چاہیے کہ اپنے چھوڑے ہوئے روزے بعد میں رکھ لے اور ان کی قضا کرے۔ نمبر 4، دودھ پلانے والی عورت۔ یہاں یہ بات بھی واضح کر دے کہ پہلے زمانوں میں ایسی عورتیں ہوا کرتی تھیں جو لوگوں کے بچوں کو دودھ پلانے کا کام کرتی تھی۔ وہ لوگوں کے بچوں کو اپنے ساتھ لے جایا کرتی تھی اور 2 یا 2.5 سال کے لیے اس بچے کو دودھ پلایا کرتی تھی اور انہیں دائیاں کہا جاتا تھا۔ ایسی عورتوں کے لیے بھی رمضان میں روزے نہ رکھنے پر چھوٹ ہے جو بچے کو دودھ پلاتی ہیں، لیکن کیونکہ اب یہ ایسا زمانہ نہیں رہا، لہٰذا ایسی مائیں جو اپنے بچوں کو دودھ پلاتی ہیں اور ان کا ڈاکٹر انہیں یہ کہہ دے کہ ان کے روزے رکھنے کی وجہ سے ان کے بچے کو خطرہ ہے، تو ایسی ماؤں کو بھی روزہ چھوڑنے پر کچھ گناہ نہیں ہے، لیکن یاد رہے کہ ایسی عورت کو بھی بعد میں اپنے چھوڑے ہوئے روزوں کی قضا کرنی ہوگی۔ نمبر 5، پاگل دیوانہ شخص۔ یعنی وہ شخص جس کا ذہنی توازن خراب ہو چکا ہو اور وہ پاگل یا دیوانہ ہو چکا ہو، جو اپنے آپ سے باہر ہو چکا ہو اور جو بہکی بہکی باتیں کرتا ہو اور جو اچانک بے ہوش ہو جاتا ہو، تو ایسے شخص کو بھی روزہ چھوڑنا جائز ہے، یعنی کہ اگر ایسا شخص بھی روزہ نہ رکھے تو اس پر بھی گناہ نہیں ہوگا، لیکن جب وہ شخص ٹھیک ہو جائے گا تو اپنے چھوڑے ہوئے روزوں کو پورا کر لے۔ نمبر 6، حیض و نفاس والی عورتیں۔ یعنی ایسی عورتیں جن کے ماہانہ پیریڈ چل رہے ہوں، وہ حیض والی عورتیں ہیں، اور ایسی عورتیں جنہوں نے بچے کو جنم دیا اور ابھی تک ان کا خون نکلنا بند نہ ہوا، تو ایسی عورتوں کو نفاس والی عورتیں کہتے ہیں۔ یہاں پر ایسی عورتوں کا بھی روزہ رکھنا جائز نہیں۔
ایسی عورت جب بعد میں پاک صاف ہو جائے تو اس کے لیے ضروری ہے کہ اپنے چھوڑے ہوئے روزے کی گنتی پوری کر لے۔ نمبر 7، سفر پر ہونا۔ اگر ایسا انسان جو حالت سفر میں ہے تو اس کے لیے بھی روزہ نہ رکھنے کی چھوٹ ہے۔ اور لیکن یہ بات بھی جان لیجئے کہ اس سلسلے میں سفر کیسا ہوگا۔ تو ہم آپ کو بتا دیں کہ جو سفر 82 کلومیٹر سے زیادہ ہو اور وہ کم از کم 15 دن کے سفر کی نیت کر کے گھر سے نکلا ہو تو ایسے شخص کے لیے روزہ نہ رکھنے کی چھوٹ ہے، اور بعد میں اس نے اپنے روزوں کی قضا کرنی ہے۔ لیکن اگر کسی شخص کا سفر آسان ہے تو سفر کے دوران روزہ رکھے سکتا ہے۔ نمبر 8، نابالغ بچہ۔ جیسا کہ ہم سب یہ بات جانتے ہیں کہ روزہ ہر بالغ انسان پر فرض ہے جو اپنے ہوش و حواس میں ہو، اس طرح روزہ نابالغ بچے پر فرض نہیں ہے۔ اگر کوئی نابالغ بچہ روزہ نہیں رکھتا تو اس پر کوئی گناہ نہیں ہوگا اور روزہ نہ رکھنے کی چھوٹ ہے۔ لیکن اگر کوئی بچہ 10 سال کی عمر کو پہنچ جائے اور اس میں روزہ رکھنے کی طاقت آ جائے تو اس کو چاہیے کہ وہ روزہ رکھنا شروع کر دے، اور اگر وہ روزہ نہ رکھے تو اس کے گھر والوں کو چاہیے کہ وہ ان پر سختی کریں اور اسے روزہ ضرور رکھوائیں۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ وہ تمام مسلمانوں کو ماہ مبارک کے روزے خشوع و خضوع سے رکھنے کی طاقت و توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔